بآواز بلند صلوات۔ اداداران امام مظلوم ڈی ڈی اردو کی جانب سے منعقد پیغام کربلا میں مجلس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترمہ شبانہ زیدی صاحبہ اور ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ اصغر کے لیے روتی ہے ایک وہ جاگتی ہے خلق کے خدا سوتی ہے سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے یہ عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے یہ عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے کبھی کونے میں وہ منہ ڈھانپ کے چلاتی ہے اور کبھی صحن میں گھبرا کے نکل آتی ہے کوکھ پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے تن کو لرزش ہے جدا اور ہے منہ زرد جدا دل تڑپتا ہے جدا سینے میں ہے درد جدا دل تڑپتا ہے جدا سینے میں ہے درد جدا کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیرا ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی جو کرے موت تو چھٹکارا ہے مہربانی جو کرے موت تو چھٹکارا ہے اب تلک راتوں کو ہم نالہ و فریاد کریں یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے آ کے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا خوش منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا ایک نظر چاند سے تصویر دکھا دو بیٹا ایک نظر چاند سے تصویر دکھا دو بیٹا جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بلوائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی لوریاں ہم تمہیں اے لال دیا کرتے تھے آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے گھٹنیوں گھر آپ چلا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو
میں میری جان سلایا تم کو. خلق سب سوتی ہے راتوں کو گھروں میں اپنے, ہم اگر لیتے ہیں کروٹ تو قسم لو ہم سے نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے. تم تو اے لخت جگر گود میں مرقد کے گئے, تم تو اے لخت جگر گود میں مرقد کے گئے. یاد اس پالنے والے کی بھلائی تم نے, پائی تھی باپ کے اعلان بسائی تم نے, پائی تھی باپ کی اعلان بسائی تم نے. پانو پچھلے پہر. سوز خوانی کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں محترمہ شبنم زیدی صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا ابدا. اذان محترم, سب سے پہلے اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس معبود حقیقی کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں, اور ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے وہ یہ عزاداری کی نعمت ہے. بے شک جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں اس نعمت پر اس پروردگار کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں عزادار حسین بنایا, اس نے ہمارے دلوں میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیا, اس نے ہمارے دلوں میں حسین کا غم دے دیا کہ جس کے لیے خود رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک حسین کی شہادت کا غم وہ غم ہے جو مومنین کے دلوں میں آگ کی مانند جلتا رہے گا, اور یہ ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس واقعے کربلا کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں, 14 صدیاں, جس واقعے کربلا کو گزرے ہوئے 14 صدیاں گزر گئی ہیں, 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی حرارت کو ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں, آج بھی اس آگ کو ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کربلا, یہ عزاداری یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی. آج ہمارے دلوں میں یہ حرارت آج بھی باقی ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کربلا کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں عزادار حسین بنایا, ہمارے دلوں میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیا, جو بہت عظیم نعمت ہے. اور یہ عزاداری بھی بہت عظیم نعمت ہے ہمارے پاس کہ جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. اذان محترم, آپ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ ان 1400 سال میں نہ جانے کتنی دفعہ اس عزاداری کو مٹانے کی کوشش کی گئی, اس عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اس عزاداری کو روکنے کی کوشش کی گئی. کل بھی کوشش کی گئی تھی, آج بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن ان 1400 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مٹانے والے تھے وہ خود مٹ چکے ہیں, جو روکنے والے تھے وہ آج موجود نہیں ہیں. اور یہ عزاداری اسی آب و تاب کے ساتھ
کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کوئی سزاداری کو روک نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو باقی رکھنے کا فیصلہ خدا کر لے اسے کون روک سکتا ہے؟ جس کو باقی رکھنے کا ارادہ خدا کر لے اسے کون روک سکتا ہے؟ خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ذکر حسین قیامت تک باقی رہے گا، یہ عزاداری قیامت تک باقی رہے گی، یہ کربلا کی یاد قیامت تک جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ تو پھر جس کا باقی رکھنے کا ارادہ خدا کر لے اسے کون روک سکتا ہے؟ اور کیوں نہ خدا اس عزاداری کو، اس کربلا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھے کہ جس حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، جس حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد تک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ خدا نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ اے حسین تو نے میرے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو نے میرے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، تو اب میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب جب تک خدا کا دین باقی رہے گا تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اب جب تک یہ خدا کا دین باقی ہے، خدا کا نام لینے والے موجود ہیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ آج ہر گھر میں عزاداری حسین برپا ہے، اور یہ بھی خدا کا ایک معجزہ ہے کہ اتنی بیماریوں میں یہ پینڈیمک جو پھیلا ہے جس میں اتنی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ ہر چیز پر پابندی لگا دی گئی، لیکن عزاداری پر پھر بھی پابندی نہیں لگ سکی۔ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو زمانہ ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی جو ہے آج اگر ہم عزاخانوں میں جا کر عزاداری برپا نہیں کر سکتے ہیں تو آج گھروں میں ہم اپنے بیٹھ کر جو ہے وہ اسی میڈیا کا سہارا لے کر آج ہر گھر جو ہے وہ عزاخانہ حسین بن گیا ہے، آج ہر گھر میں جو ہے وہ عزاداری حسین برپا ہے۔ تو عزیزان محترم، جتنا بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں کم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانیاں جو دی ہیں، آپ دیکھیں امام حسین کا تعلق کسی ایک قوم اور ملت سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ امام حسین کا تعلق صرف مذہب تشیع سے ہے، یا امام حسین کا تعلق جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے نہیں، بلکہ امام حسین کا تعلق ہر فرد سے ہے جس کے دل میں انسانیت موجود ہے۔ امام حسین کا تعلق ہر اس فرد سے ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے صرف خدا کے دین کو نہیں بچایا بلکہ پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ امام حسین نے پوری انسانیت کو بچایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج ہر قوم، ہر ملت کے لوگ امام حسین کے در پر اپنے سر کو تعظیم سے جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ مذہب تشیع کے لوگ ہوں، چاہے وہ اہل سنت مذہب کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر قوم و ملت کے لوگ حسین کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہے حسین۔ بے شک حسین ہر قوم و ملت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کربلا، یہ عزاداری ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جو یہ عزاداری کرتے ہیں، اس عزاداری کے معنی کیا ہیں؟ یہ عزاداری جو اتنی بڑی نعمت ہمیں خدا نے دی ہے، اس عزاداری کا کیا مطلب ہے؟ اس عزاداری کے کیا معنی ہے؟ کیونکہ جب ہمارے ذہنوں میں عزاداری کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں عزاداری کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 مہینے 8 دن سیاہ لباس پہن لیں، 2 مہینے 8 دن تک فرش عزا بچھائیں، امام حسین کا غم منائیں، گریہ کریں۔ ہم عزاداری کو عزاخانوں تک ہم نے محدود کر دیا، 2 ماہ 8 دن تک ہم نے عزاداری کو محدود کر دیا ہے۔ ہم نے سوچا عزاداری کا مطلب صرف رونا اور رلانا ہے، لیکن کیا واقعی صرف یہی مفہوم ہے عزاداری کا؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان محترم، صرف رونے اور رلانے کو عزاداری نہیں کہتے ہیں۔ عزاداری کیا ہے؟ شاعر نے کیا، عزادار حسین وہ ہے واقعی کہ جس کا کردار حسینی ہو جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزاداری قبول ہو، ہم واقعی عزادار حسین ہوں کہلائیں، تو ہمیں کردار حسینی کو اپنانا ہوگا۔ جس طرح سے غیروں نے کردار حسینی کو اپنا کر کامیابی حاصل کی ہے، ویسے ہی ہمیں بھی کردار حسینی اپنانا ہوگا، امام حسین کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم کربلا کے جب مصائب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ایک جملہ کہ امام حسین نے جب تمام عزیز و قارب شہید ہو گئے تھے تو امام نے وہ آخری صدائے استغاثہ بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین غریب کی مدد کو آئے؟ تو یہ امام نے صدائے استغاثہ کس کے لیے بلند کی تھی؟ کیا یہ امام حسین نے صدائے استغاثہ اپنے لیے بلند کی تھی؟ کیا امام کو اپنی جان کی فکر تھی؟ کیا امام اپنی جان بچانا چاہتے تھے؟ نہیں عزیزان محترم،
امام حسین اگر اپنی جان بچانا چاہتے تو یہ کربلا تک آتے ہی کیوں؟ امام نے یہ صدا استغاثہ ہمارے اور آپ کے لیے بلند کی تھی، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اس واقعہ کربلا کے بعد جو پیڑھیاں آئیں گی ان کے دلوں میں یہ تمنا ہوگی کہ وہ کہیں گے اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان اپنے مولا پر قربان کر دیتے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں نا، دعاؤں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں نا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان اپنے مولا پر قربان کر دیتے۔ تو عزیزان محترم، امام حسین نے اسی لیے یہ صدا استغاثہ بلند کی تھی کہ آنے والے زمانے میں جس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، اپنی جان اپنے مولا پر قربان کر دیتے، تو اس کے لیے امام نے راستہ کھلا رکھا ہے کہ دیکھو اگر تم ہمارے اس جو کربلا میں ہم نے جنگ لڑی ہے یا کربلا میں ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، اس قربانی میں تم اگر شامل ہونا چاہتے ہو، تم ہمارا کربلا والوں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہو، تو تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا، میری نصرت کرنی ہوگی، میری مدد کرنی ہوگی۔ میں کہوں گی مولا کیسے آپ کی نصرت کریں، کیسے آپ کی مدد کریں؟ عزیزان محترم، امام حسین نے بتلا دیا اگر میری نصرت کرنا چاہتے ہو تو میرے مشن کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، اگر میری نصرت کرنا چاہتے ہو تو میرے مقصد کو پہچاننا ہوگا، ہمیں مقصد کربلا پہچاننا ہے، مقصد عزاداری پہچاننا ہے۔ ہم عزاداری تو کر لیتے ہیں، مجلسیں کر لیتے ہیں، گریہ کر لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ مقصد عزا کیا ہے؟ امام حسین نے کیوں یہ قربانیاں دیں؟ کیا مقصد تھا امام حسین کا؟ عزیزان محترم، امام نے وہ بھی بیان کر دیا، امام نے اپنے اس مقصد اور مشن کو بھی بتلا دیا کہ جب امام مدینے سے چلے تھے تو یہ جملہ کہتے ہوئے چلے تھے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں مدینے سے اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ ظلم کرنا چاہتا ہوں یا تخت و تاج کے لالچ میں جا رہا ہوں یا مفسدے کے لیے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح امتی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف کر سکوں اور نہی عن المنکر کر سکوں۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سنت اور سیرت کو زندہ کر سکوں۔ تو امام حسین کا مقصد اصلاح امت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہم واقعی عزادار کہلائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ امت کی اصلاح کریں، لیکن اس کے لیے ضروری کہ پہلے خود ہم اپنی اصلاح کریں۔ آج ہمارا یہ جو ہے وہ رویہ ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کی تو اصلاح کی فکر کرتے ہیں مگر ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، پھر ہمیں دوسروں کی اصلاح جو ہے وہ ہم کرنے کے لائق ہوں گے۔ تو امام کا ہدف امت کی اصلاح۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے امت میں کتنی جو ہے وہ مفسدے پھیل گئے ہیں، کتنی برائیاں پھیل گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امت کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ تو امت کی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں امر بالمعروف کرنا ہوگا، اس کے لیے نہی عن المنکر کرنا ہوگا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے پہلے خود ہمیں معروف کا علم ہونا چاہیے، منکر کا علم ہونا چاہیے، ہمیں خود گناہوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے، ہمیں خود جو ہے وہ نیکیوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہم نیکیوں کو اختیار کریں گے، گناہوں سے دوری اختیار کریں گے، تب جا کر جو ہے وہ ہم امام کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کربلا کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کربلا کو جس اینگل سے دیکھا جائے، جس رخ سے دیکھا جائے، کربلا ہمارے لیے ایک پیغام ہے، عزاداری ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اس لیے مجلسوں میں آئیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ آج ہم اس مجلس سے کیا حاصل کر کے جائیں گے، کیونکہ یہ فرش عزا پر جو ہم آ کے بیٹھتے ہیں، یہ مجلسوں میں جو ہم آ کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر صرف رونے کے لیے نہیں آتے بلکہ درسگاہ حسینی ہے۔ اس فرش عزا پر آ کر ہم یہاں سے کربلا سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ امام حسین ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے ایثار کا، قربانی کا، شجاعت کا، وفا کا، صبر کا۔ کربلا ہمیں صبر کا بھی پیغام دیتی ہے، لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام پیغام کو حاصل کریں۔ حاضران محترم، آج 9 محرم ہو گئی ہے، روز عاشور میں بس ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ حضران محترم، ایام عزا 9 محرم کے آ گئے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب کا دل تڑپ رہا ہوگا۔ ہاں ارباب عزا،
آج کی تاریخ جو منسوب ہے وہ کربلا کے اس ننھے سے مجاہد سے منسوب ہے کہ جس کا سن سب سے چھوٹا تھا لیکن جس نے سب سے بڑی قربانی دی ہے۔ ہاں ارباب اعزا، آج کا جو دن ہے وہ جناب علی اصغر سے منسوب ہے، لہٰذا میں جناب علی اصغر کے مصائب پڑھوں گی، لیکن میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں امام حسین نے جو قربانیاں دی کہ امام نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے امام حسین لاشیں اٹھاتے جاتے تھے امام کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا جاتا تھا۔ امام کی پیشانی پر بل نہیں آتے، چاہے وہ کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہو، وہ چاہے عباس کے کٹے ہوئے شانے ہو، چاہے قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے ہو، یا چاہے عزیز و اقارب کے جنازے ہو، ہر جنازے کو حسین نے اٹھا لیا، مگر ایک ایسا لاشا تھا کہ جو سن میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن جو امام حسین سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین علی اصغر کا لاشا لے کر چلے ہیں نا تو 7 مرتبہ در خیمے پر آئے ہیں اور 7 مرتبہ پلٹ گئے ہیں، اور ہر بار یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل جو ہم اعمال کریں گے اس اعمال میں بھی ایک یہی جو ہے وہ ہم طریقہ اپناتے ہیں جب اعمال کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں وہ 4 رکعت اور اس کے بعد پھر ہم امام حسین کی اسی چیز کو ہم دہراتے ہیں، جس طرح سے امام نے کربلا میں اس عمل کو انجام دیا تھا جب لاش علی اصغر کو ہاتھ پر لیا اور لے کر امام چلے ہیں تو یہ کہتے ہوئے چلے رضن بقضائہ تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارباب اعزا، تاریخ کہتی ہے کہ جب حشر عاشور کے ہنگام تھا اور تمام عزیز و اقارب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ امام نے صدا استغاثہ بلند کی حل من ناصر ینصرنا۔ ادھر امام کی آواز کا بلند ہونا تھا، ادھر خیموں سے گریہ و فغاں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام در خیمے پر آئے، زینب اور ام کلثوم، اے زینب اور ام کلثوم ابھی تمہارا بھیا زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ زینب در خیمے پر آئی، بھیا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیے، ارے ننھے سے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے، میرا مولا کہتا ہے اے رباب علی اصغر کو میرے پاس لے آؤ۔ عزادارو علی اصغر کو رباب امام کی گود میں دیتی ہے، امام کہتے ہیں میرا بچہ پیاسا ہے، میں اسے دشمنوں کے درمیان لے جاتا ہوں، شاید 2 گھونٹ کوئی پانی دے دے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے امام علی اصغر کو لے کے مقتل میں چلے ہیں، ایک مرتبہ ایک بلندی پر پہنچے، امام نے ننھے سے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا، دشمنوں کی طرف رخ کیا، اے دشمنوں تمہارا مجرم اگر میں ہوں، اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے جو بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ارے تم اسے 2 گھونٹ آ کر پانی پلا دو، مگر دشمنوں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، اے میرے لال تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت تمام کر۔ بس یہ جیسے ہی علی اصغر نے سنا ایک مرتبہ دشمن کی طرف رخ کیا، اپنے سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زباں پھیرنے لگے۔ عزادارو، یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر ظالم کا دل بھی پگھل گیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ بس جیسے ہی عمر سعد نے اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی، اے ہرملا اقطع کلام الحسین، ہرملا حسین کے اس کلام کو قطع کر دے ورنہ انقلاب آ جائے گا۔ ہاں عزادارو اجرکم اللہ۔ بس ہرملا آگے بڑھا، تیر سے شعبہ اس نے اپنے میاں چلے کمان میں لگایا۔ ارباب اعزا، کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد مگر سب سے بڑے تیر سے جس کو شہید کیا گیا۔ ارے تاریخ میں لکھا ہے، مقاتل نے لکھا ہے کہ ہرملا نے تیر چلایا، اتنا بڑا تیر تھا کہ علی اصغر کے ایک کان کو چیرتا ہوا دوسرے کان سے حسین کے بازوؤں میں جا کر پیوست ہو گیا۔ ارباب اعزا، آپ جانتی یہ وہ تیر ہے کہ جس سے بڑے بڑے جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا تھا۔ ہائے، اس تیر سے کربلا کے سب سے چھوٹے مجاہد کو ذبح کیا گیا۔ بس جیسے ہی تیر چلا، علی اصغر کا چھوٹا سا چہرہ
باپ کے ہاتھوں پر ڈھلک گیا۔ امام حسین نے چھوٹے سے چلو میں اپنے پانی امام حسین نے اپنی چلو میں امام علی اصغر کے خون کو لیا، چاہا آسمان کی طرف پھینکے۔ آواز آئی، اے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی ہم تک آیا قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ امام حسین نے اس خون کو چہرے پر ملا لے کر خیمے کی جانب چلے۔ تاریخ کہتی ہے 7 بار در خیمے پر آئے، 7 بار واپس ہوئے، آخر میں پہنچے رباب، آؤ بچے کو لے جاؤ۔ جناب رباب دوڑی ہوئی آئی، ماں نے سوچا میرا بچہ پانی سے سیراب ہو کر آیا ہے، لیکن اب جو در خیمے پر پہنچی رباب کیا دیکھا، ننھا سا علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں کملایا ہوا پڑا ہے۔ جناب رباب نے اپنے دل کو پکڑ لیا، بس ایک جملہ کہتی ہے، اے مولا کیا اس کربلا میں اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہار باب ازا میرا مولا علی اصغر کو لے کے پشت خیمے میں آئے، چاہا ایک ننھی سی قبر کھود کے علی اصغر کو دفنا دے۔ تاریخ کہتی ہے جب ہرملا نے کربلا کے ان تمام ظالموں کو پکڑا تو اس میں سے ایک شخص کو بلایا گیا، کہا یہ بتا کہ کوئی ایسا منظر ہے کہ جب تجھے امام حسین کی غربت پر رونا آیا ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے مختار، ہاں ایک وقت آیا تھا کہ جب مجھے حسین کی غربت پہ بڑا رونا آیا۔ کہا وہ کون سا وقت تھا؟ کہا میں دیکھ رہا تھا حسین پشت خیمہ گئے ہیں، ایک مرتبہ ننھی سی قبر کو کھودا، علی اصغر کو اس قبر میں لٹایا، اتنا روئے کہ قبر تر ہو گئی، اور اس کے بعد امام حسین نے مقتل کی سمت رخ کیا، کہا اے میرے لال علی اکبر، بابا تمہارے جنازے کو دفن نہیں کر سکتا، اے قاسم تمہارے جنازے کو میں دفن نہیں کرتا، میں نے اونو محمد کے جنازے کو دفن نہیں کیا، مگر میں علی اصغر کے جنازے کو دفن کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اے علی اکبر تمہارے جسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر سکتے ہیں، اے اونو محمد تمہارے جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر ہائے میرا 6 ماہ کا علی اصغر گھوڑے کی ٹاپ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حاضردار امام نے علی اصغر کو دفنا دیا، مگر ہائے ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، ادھر ظالم ہاتھوں میں نیزہ لے کر کربلا کی زمین پر دوڑنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے اس جگہ پہ نیزے کو مارا جہاں علی اصغر کا ننھا سا لاشا چھپا ہوا تھا۔ اب جو اس نے نیزے کو اٹھایا، اس نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا ننھا سا جسم بھی لپٹ کے باہر آ گیا۔ ایک مرتبہ ظالم نے چاقو سے علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا، لاشا کربلا کی جلتی زمین پر پھینکا، ننھے سے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا۔ ایک مرتبہ رباب نے ایک عجب منظر دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑنا شروع ہوئے، ہائے علی اصغر کا ننھا سا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے، ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈی ڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔